اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ رمضان اور رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سنیں، یہ سارا بیٹھنا ہمارا ذکر و اذکار کرنا قبول فرما کے اس ذکر خدا کا صدقہ اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، یہ دوسرا عشرہ مغفرت یہ شروع ہو چکا ہے، اور پہلے بھی رمضان المبارک سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان سارے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، ان قریب یہ دوسرا تیسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ سارا رمضان ختم ہو جائے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ تو اس لیے اس رمضان کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی طرف توجہ کریں، استغفار، لا الہ الا اللہ، نماز روزے کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ تو ہم نے کلام مجید فرقان حمید میں سے سورۃ یوسف یہ شروع کی تھی، اس پر ہمارے 3 جمعے ہو چکے۔ پچھلے جمعہ بھی آپ نے یہ سماعت کیا تھا۔ سب سے پہلے جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں، اور آخر میں کل چونکہ 10 رمضان تھی، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ اور تمام سادات کی نانی جان یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے وصال کا دن بھی تھا کل 10 رمضان۔ 1-2 باتیں ان کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ سورہ یوسف کی 29 آیتوں کا ترجمہ یہ ہو چکا تھا، اور آگے مفہوماً یہ واقعہ بیان بھی ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا، ان کی بات جب زلیخا کی مشہور ہوئی تو زلیخا نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور اچھے اچھے کھانے پکائے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ اب اس واقعے کو کلام مجید کی آیتوں سے سماعت کریں، ان کا ترجمہ، پھر آگے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ ان عورتوں نے باتیں کی تھی کہ یہ زلیخا ایک نوجوان پہ فدا ہو گئی ہے، تو زلیخا نے دعوت دے کے بتایا کہ یہ نوجوان ہے کون، آپ بھی دیکھ لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ مصر کی عورتوں نے کہا، شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی یہ اپنے نوجوان کا دل لبانا چاہتی ہے اور یہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں، عزیز کی بیوی کو یعنی زلیخا کو۔ اب یہ مصر میں باتیں ہونے لگیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ زلیخا نے جب ان کی باتیں سنی تو زلیخا نے ان کی طرف پیغام بھیجا، یعنی ان کو دعوت دی،
سب کو بلایا اور ان کے بیٹھنے کے لیے تکیے لگا دیے، بیٹھنے کی جگہ اچھی بنا دی، اور ان سب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، یعنی پھل کاٹنے کے لیے۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریے۔ یہ بھی سارا واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن زلیخا نے اصرار کیا۔ یوسف علیہ السلام آئے، جب ان عورتوں کے سامنے سے یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے کلمات بولنے لگی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا اور کہا اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین و جمیل، یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ان عورتوں نے کاٹ ڈالا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو اب زلیخا نے ان سے کہا، کلام مجید ہے، اللہ فرماتا ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ۔ زلیخا نے کہا یہی وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ زلیخا اس نوجوان پہ فدا ہو گئی ہے، اور کہا کہ میں نے اس کا دل لبانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی میں نے بڑی کوشش کی لیکن فاستعصم، اس نوجوان نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی معصوم ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے بچے سے بھی دلوائی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور کہا کہ اگر یہ ایسا نہ کرتا تو میں اس کے ساتھ ایسا کرتی کہ اس کو قید خانے میں ڈلوا دیتی اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام میری بات نہ مانتے تو میں ان کو قید خانے میں بھیج دیتی، جیل میں بند کروا دیتی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اب یہ معاملہ جب ہو گیا، اب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ زلیخا داؤ پہ داؤ کر رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، اس کے داؤ سے، اس کی چالوں سے تو قید ہی بہتر ہے کہ مجھے قید میں بند کر دیا جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اے میرے مالک اگر تو اس کا داؤ، اس کا مکر مجھ سے نہیں پھیرے گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک مجھے قید اچھی لگتی ہے کہ میں قید میں رہوں لیکن میں فتنے سے محفوظ رہوں، اس عورت کے داؤ سے، اس عورت کے چکر سے محفوظ رہوں، اس سے بہتر مجھے یہی لگتا ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا داؤ، مکر، فریب پھیر دیا۔ بے شک اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر جب ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں یوسف علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ضرور ایک مدت کے لیے مجھے قید میں ڈالیں گے۔ اب واقعہ یوں ہوا تھا، مکمل واقعہ سماعت کریں۔ جب یوسف علیہ السلام
زلیخا نے اور یوسف علیہ السلام کی بات پورے مصر میں مشہور ہو گئی۔ اب سارے مصر پر عیاں ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی عزت، وقار، شان اور بھی بڑھ گیا، مقام اور بھی بڑھ گیا۔ لوگوں کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت بڑھ گئی کہ یہ نوجوان پاک دامن ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ اب زلیخا نے کہا کہ مجھ سے برائی کا داغ دھل جائے۔ اب اس کو عورتوں نے مشورہ دیا، مصر کی عورتوں، چند عورتوں نے مشورہ دیا کہ زلیخا آپ ایسا کریں، آپ یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں بند کر دیں، قید خانے میں ڈال دیں۔ جب آپ یوسف کو قید خانے میں ڈالیں گی تو لوگوں کے ذہن میں یہی جائے گا کہ یوسف علیہ السلام یہ سچے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور جب یہ آرام و آسائش، یہ نرم بستر، یہ اچھے اچھے کھانے، یہ آرام و آسائش یہ چھوڑ کر جیل میں جائیں گے، ایک دو دن میں یہ خود بخود ہی تیری بات مان لیں گے۔ اب زلیخا نے جب مصر کی عورتوں کی یہ بات سنی تو زلیخا نے بھی کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ اب زلیخا نے عزیز مصر کو یہ ساری مصر کی عورتوں کی بات سنائی کہ اس طرح کر دیں، ہم اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا وقار بحال ہو جائے۔ اب عزیز مصر نے بھی سوچا اور سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ بات تو یہی اچھی لگتی ہے۔ اب اس نے بھی یہی فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب اصل میں یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ تھا کہ مالک مجھے اس کے داؤ سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے بچا لے۔ اللہ نے اصل میں یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ذہن میں بھی بات ڈال دی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی اگر کسی معاملے کے بارے میں کچھ نہ چاہیں تو اللہ ویسے نہیں فرماتا۔ دراصل یہاں یوسف علیہ السلام کی رضا شامل تھی۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے تاکہ اللہ مجھے اس عورت کے مکر سے بچا لے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، آگے اللہ کریم اسی واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی دو اور آدمی بھی قید خانے میں ڈالے گئے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، جس دن یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا قید خانے میں، اسی دن دو اور نوجوانوں کو بھی قید خانے میں داخل کیا گیا، ڈالا گیا۔ قال احدهما انی ارانی احسر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تأکل الطیر، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، آپ نیک انسان لگتے ہیں۔ اب واقعہ یوں ہوا تھا کہ جیل میں جب یوسف علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا، ساتھ دو نوجوانوں کو بھی ڈالا گیا۔ اب یہ دو نوجوان جو تھے، یہ عزیز کے، یہ بادشاہ جو تھا اس کے خاص آدمی تھے۔ ایک تو اس کے جو لنگر کھانا تھا، باورچی خانہ تھا، اس کا انچارج تھا، اور دوسرا ساقی تھا، پانی پلانے والا تھا۔ ان دونوں پر یہ تہمت لگی تھی کہ ان دونوں نے جو ہے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس جرم میں بادشاہ نے ان کو بھی جیل میں ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ نے سنا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب ان تینوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، یوسف علیہ السلام اور دو نوجوان، اب یہ دونوں نوجوان انہوں نے یوسف علیہ السلام
نے ان پر اپنا علم ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کریم نے مجھے علم عطا کیا ہے کہ میں خواب کے بارے میں بتا دیتا ہوں، جو آدمی خواب دیکھتا ہے میں اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اب ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں ایک باغ میں ہوں، اس باغ میں انگور کے 3 خوشے ہیں، گچھے ہیں، اور ان خوشوں کو میں نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام سے جب ان نوجوانوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان دونوں نوجوانوں کو سب سے پہلے، آگے آیتوں میں آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام نے ان دو نوجوانوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور کہا اے نوجوانوں دیکھو، کیا مختلف خدا، کوئی کسی کو خدا بنا رہا ہے، کسی نے بت کو بنایا ہے، کسی نے کسی پرندے کو، کسی جانور کو، کوئی سورج کی، کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کیا یہ مختلف خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے جو سارے جہان کو چلا رہا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کہا کہ وہی نوجوانوں، وہی ایک خدا اچھا ہے جو سارے جہان کو پال رہا ہے، اور ان سے کہا کہ اسلام، یہ دین، یہی دین سب سے اچھا دین ہے۔ تو یہ دیکھو آپ ان بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، خود ہاتھوں سے بت کو بنایا، خود اس بت کو کھڑا کر دیا، اب خود ہی اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ خدا تمہاری کیسے حفاظت کریں گے؟ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں دین کی۔ اب غور کرنا، سچے مسلمان کا یہی انداز ہوتا ہے، خالص مسلمان کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اسے جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے۔ اب انہوں نے کہا یوسف آپ ہمیں خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتائیں کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام خواب کی طرف آئے۔ اب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سننا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور خواب کے حوالے سے جو حدیث سے مفہوم ملتا ہے، جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو خواب ہر بندے سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو مفہوم احادیث سے ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں خواب اس بندے سے بیان کرنا چاہیے جو علم رکھتا ہو، جو خواب کی اچھی تعبیر بتا دے، یا فرمایا اس بندے سے خواب بیان کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ فرمایا حاسدین سے اپنا خواب بیان نہ کریں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، ان سے اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ جب وہ آپ کا خواب سنیں گے آپ کے بارے میں مذاق بھی کریں گے اور خواب کی اچھی تعبیر بھی نہیں بتائیں گے۔ علم والے آدمی کو خواب بیان کرنا چاہیے، اور وہ آدمی بھی پھر اس کا خواب دوسروں کے سامنے بطور طنز، بطور مذاق بیان نہ کرے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو فرمایا اچھا خواب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو برا خواب فرمایا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھے جو اسے پسند نہیں ہے تو فرمایا جب اس آدمی کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی فرمایا بائیں طرف، بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، یعنی تھو تھو کر دے، اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور فرمایا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے برا خواب، تو فرمایا اس برے خواب کا اس آدمی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔
اب روزانہ ہر بندہ سوتا ہے، شاید ہی کوئی بندہ ہو جس سے کوئی خواب نہ آئے۔ جب بندہ سوتا ہے تو سونے کے ساتھ ہی بندے کے سامنے خوابوں کی پوری فہرست، پوری لسٹ شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں بندہ خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا خواب جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے، اور برا خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں آپ نے آج کے جمعہ سے یہ بھی سیکھا ہے کہ برا خواب، کسی سے برا خواب آئے بس درگزر کریں۔ حضور کی حدیث ہے برا خواب آئے جب آنکھ کھلی ہے بائیں طرف 3 مرتبہ چتکار دی، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے کسی سے بیان نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں برے خواب کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا خواب آئے تو جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے یا جو آدمی علم والا ہے اور اس کے بارے میں اچھی تعبیر، اچھی رائے دے گا تو اس آدمی سے اپنا اچھا خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا خواب بندہ کسی سے بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے یا علم والا آدمی ہے اس آدمی سے اچھا خواب بیان کیا جائے۔ تو یہ خواب کے حوالے سے، اور ایک دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں سے پیا، اور فرماتے ہیں میں دودھ سے سیراب ہو گیا، اور اچھے طریقے کے ساتھ حضور فرماتے ہیں میں سیراب ہو گیا، اور میری سیرابی فرمایا ناخنوں سے بھی ظاہر ہوئی، پورے جسم سے ظاہر ہوئی، اور فرمایا باقی کا جو دودھ تھا میں نے عمر کو دے دیا، اور پھر فرمایا میرے عمر نے بھی وہ دودھ پیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور یہ جو خواب میں دودھ پیا جاتا ہے، بندہ دودھ پیتا ہے یا کوئی آدمی دودھ پیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس سے مراد علم ہے کہ یعنی اللہ کریم اس آدمی کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ خواب کے حوالے سے کہ اگر خواب میں آپ دودھ پئیں یا آپ کو کوئی بزرگ دودھ پلائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت زیادہ کتب بھی لکھی ہیں، اور امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ یہ حضور کی امت میں سے تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کتاب لکھی، اور یہ بھی بڑے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کتابوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے یا علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خواب کے حوالے سے اب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا اے یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے، دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہوں، وہاں سے انگور کے خوشے توڑے ہیں، ان کو نچوڑ رہا ہوں، کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے تو اس جیل سے رہا ہو جائے گا، اور جیل سے رہا ہو کے واپس اپنے عہدے پر آ جائے گا، اور کہا کہ پھر جو تو نے وہ شراب نچوڑی تھی اور نچوڑ کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا تھا اسی طرح تو پلائے گا۔ اور دوسرے سے کہا کہ تو نے جو خواب دیکھی ہے کہ خواب کے اندر تو نے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں، کہا کہ ان قریب تجھے سولی دے دی جائے گی اور تجھے مار دیا جائے گا۔ اب ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے یوسف ہم تو آپ سے مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو اب غور سے سننا، کہا ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام، یہ بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جو مذاق کر رہے تھے، جو اب میں نے کہہ دیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو میری زبان سے نکل گیا اب یہ ہو کے رہے گا، اب یہ ہو کے رہے گا، جو میری زبان سے نکل گیا۔ اب غور کرنا، یہ ہے نبیوں کی شان، یہ ہے انبیاء کا مقام
جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، جس کے بارے میں انبیاء حکم فرما دیتے ہیں، اللہ کریم ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نبی ہیں۔ مقتدی نبی کا یہ مقام ہے، زبان سے جو جملہ نکالیں، جو دل میں خیال کریں، اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ جو ان نبیوں کے امام ہیں، جن کے صدقے یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، جن کے صدقے اللہ نے سارے جہان کو تخلیق فرمایا، وہ محبوب اگر نماز پڑھتے ہوئے ان کے دل میں خیال آئے کہ مالک ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اللہ اس محبوب پر قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں، مسجد اقصی نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، محبوب نماز کے اندر ہی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ آپ کا قبلہ یہی بنا دیا گیا ہے۔ یہ محبوب ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعتیں ہوئی ہیں اور 2 رکعتوں میں حضور کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہیں بلکہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اللہ نے فوراً محبوب کے دل کے خیال کو جانتے ہوئے اللہ نے فرما دیا ہے محبوب اپنا قبلہ جو ہے یہ کعبہ کو بنا لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ محبوب آج سے آپ کا یہی قبلہ ہے۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے دل میں خیال آتا ہے، جو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کریم ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن سورہ یوسف یہ انبیاء کی شان کو بیان کرتی ہے، یہ نبیوں کے مقام کو بیان کرتی ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ شان ہے۔ قرآن کوئی محبت سے پڑھے تو صحیح، یہ سارا قرآن حضور کی شان بیان کرتا ہے، یہ سارا قرآن حضور کا ادب سکھاتا ہے، حضور کی تعظیم سکھاتا ہے۔ اگر قرآن ہی محبت سے پڑھ لیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ ساری کائنات کا حاکم اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ محبوب ہے۔ محبوب جس کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ کریم ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ تو یہ نبیوں کی شان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کہہ دیا اب وہ فیصلہ ہوگا، تو پھر ویسے ہی ہوا، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ ایک کو سولی دے دی گئی اور دوسرے کو رہا کر دیا گیا، وہ اپنے جرم سے بری ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں نبی کہ جو زبان سے نکال دیں اللہ کریم ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ اب اسی واقعے کو اللہ کریم کلام مجید کی آیتوں میں بیان فرماتا ہے۔ اب ان نوجوان انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ فرمایا تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں ابھی آئے گا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ کہا یہ اس میں سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، میرے رب نے علم عطا فرمایا ہے کہ جو تم نے خواب دیکھی ہے اس خواب کا علم میں یوسف جانتا ہوں۔ اب خواب کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اور پھر آ کے بیان کر رہا ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، نبیوں کو اللہ پڑھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے۔ اب یوسف علیہ یہ خواب کا معاملہ یہ بھی غیب کا معاملہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، جو مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے اس علم سے تمہارے خواب کی تعبیر۔ جب یوسف علیہ السلام غیب کی خبریں دے رہے ہیں، غیب کو جان رہے ہیں،
ارے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا تو جو یوسف کے بھی نبی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جو حضور نے فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا قیامت تک کے لیے، جو حضور نے اعلان فرمایا تھا مجھ سے پوچھو، پھر صحابہ نے پوچھا اور حدیث بتاتی ہیں حضور نے ہر ایک کے بارے میں مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جنتیوں کے جنت جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک حضور نے ہر چیز کے بارے میں صحابہ کو بتا دیا۔ یہ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا، اور قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا۔ یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں نا جو حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، یہ سارا حضور جانتے ہیں، یہ حضور کو علم حضور کے رب نے عطا فرمایا ہے، حضور کے رب نے عطا فرمایا حضور کو علم۔ اور آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کا دین نہیں مانا، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور کہا میں نے تو اتباع کی ہے، پیروی کی ہے اپنے باپ دادا یعنی یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، میں نے تو ان کے دین کو مانا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہم معبود صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور ان لوگوں پر جو اللہ کو معبود مانتے ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام جیل میں جو ان کو دعوت دے رہے تھے نا توحید کی، اور کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم سورج کی، چاند کی، ستارے کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، جس نے آسمان کو، جس نے ستاروں کو، جس نے زمین کو، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام توحید بیان کر رہے ہیں اور جیل میں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم تو اس خدا کو ماننے والے ہیں، اور کہا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے باپ دادا وہ نبیوں میں سے تھے اور وہ ایک خدا، ایک معبود کو ماننے والے بھی تھے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب انداز تبلیغ دیکھنا، دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اب مبلغ کا بھی ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے جو دعوت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے دوستو، انداز دیکھیں، دعوت دینے کا طریقہ ہے میرے دوستو، کیا مختلف خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے جو سب پر غالب ہے، جتنا بھی کوئی طاقتور آ جائے اس خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا یہ بت، یہ ستارے، یہ سورج، یہ جو مختلف انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں یہ اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے جو ان سب پر غالب ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کا انداز تبلیغ دیکھیں۔ اب اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہو نا تو محبت کے ساتھ کریں، نماز کی دعوت دینی ہے تو پیار کے ساتھ، میرے بھائی آؤ نماز کی طرف، میرے بھائی آؤ نماز کی طرف، بزرگوں آؤ نماز کی طرف۔ یہ نہ ہو کہ ایسے کہیں اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تجھے نہیں پتہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیسا مسلمان ہے تو۔ یہ انداز نہیں، طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ اس آدمی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ اپنی نمازوں کا ٹھیکہ اگلے بندے کو بتائیں میں تو بڑا نمازی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو کبھی مسجد میں نہیں گیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے دعوت دینے کا۔ دعوت دینے کا طریقہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ نے نماز فرض کی ہے، یہ نماز ہمارے ہی لیے ہے، آؤ مسجد کی طرف چلیں، آؤ نماز کی طرف۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی سے بھی اس طریقے کے ساتھ منع کریں، اس طریقے کے ساتھ روکیں۔ ہاں بعض دفعہ یہی انداز نہیں، بعض دفعہ دوسرا انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے
آپ ایک گھر کے حاکم ہیں جہاں آپ کی چلتی ہے پیار کے ساتھ، اگر وہ برائی سے نہیں باز آتے، شادی کا موقع ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ہم غلط کام کریں گے، گانے بازے، یہ سارا کچھ، اگر پیار کے ساتھ نہیں مانتے، آپ گھر کے ایک رہنما ہے تو سختی کے ساتھ منع کریں کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ ہر جگہ پیار بھی نہیں، لیکن دونوں انداز، تبلیغ کے لیے پیار کا انداز بھی، اور دوسرا اگر آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو سختی کے ساتھ بھی منع کریں کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کا انداز تبلیغ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ فرمایا یہ تو صرف ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کے نام بھی انہوں نے رکھے ہیں، بت خود بنائے، نام بھی انہوں نے رکھے، ان خداؤں کی پوجا کرتے ہو تم، اور فرمایا تمہارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے رہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف خدا کا ہے، خدا صرف ایک ہے۔ فرمایا یہ بت خدا نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بس اسی کی عبادت کریں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھی دے دی اور بتا بھی دیا کہ یہ خدا جھوٹے خدا ہیں، پیار کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے نام بھی خود رکھے ہیں، بنایا بھی ان بتوں کو خود ہے، اور پھر انہی کی پوجا۔ یہ عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا۔ انداز تبلیغ دیکھیں، باتوں باتوں میں اپنے دلائل بھی کبھی طریقے کے ساتھ بیان کر دی اور دین کی دعوت بھی دے دی۔ کہا بنائے خود، نام خود رکھے، کر بھی کچھ نہیں سکتے، اور پھر ان کو خدا مان لیا جائے، یہ تو عقل مند آدمی تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا ہمارا خدا وہ ہے جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، اور اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا انداز تبلیغ، اور اگلے جمعہ یہی بیان ہوگا آگے، اور آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک دو باتیں بھی سماعت کریں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، کل 10 رمضان تھا، ان کا یوم وصال گزر کے گیا ہے، تو خوب آپ نے اصالہ ثواب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آج کریں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں کہ سارے سادات کی نانی جان ہے، کیونکہ حضور کی ساری اولاد انہی سے ہوئی، صرف ایک حضرت ابراہیم اور بیوی سے ہوئے ہیں، باقی ساری اولاد۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، حسنین کریمین کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ وہ حضور کی بیوی ہے کہ جب حضور کو نماز کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے نماز کی تعلیم دینے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلی مرتبہ حضور کے ساتھ جس شخصیت نے نماز پڑھی ہے ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے حضور نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ حضور اکثر ذکر فرماتے تھے اپنی ازواج سے کہ اے عائشہ تم تو اب آئی ہو نا، خدیجہ وہ ہے کہ جو میری غم کی ساتھی ہے، جب مجھ پر مشکلات آتی تھی، کافر میرا انکار کرتے تھے، تو خدیجہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ اور ان کے وصال کے بعد حضور نے ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضور اگر گوشت بناتے تھے نا، حضور فرماتے تھے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے آؤ، ان کے ہاں بھی لے جاؤ۔ اس طریقے کے ساتھ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس زندگی سے یہی درس دیا کہ اگر چاہتے ہو گھر امن کا گہوارہ بن جائیں تو مرد اور بیوی کو چاہیے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ اور حضور کی زندگی پڑھیں۔
حضور کی آل کی زندگی پڑھیں، سیدہ خدیجہ اور حضرت علی کی زندگی پڑھیں کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے گھر کو چلایا ہے، حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ گھر کو چلایا ہے۔ اگر یہی انداز رکھا جائے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائیں گے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ جن کا کل یوم وصال گزر کے گیا ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان کو اصالِ ثواب کریں گے، یہ تو جنت کی مالکہ ہیں، ساری مخلوق کو جنت ان کا صدقہ ملے گی، یہ محتاج نہیں ہیں ہمارے۔ ہم ان کو اصالِ ثواب کریں گے تو ان کو اصالِ ثواب کرنے کی وجہ سے یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ کریم ہم پر بھی کرم فرما دے گا۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوب اصالِ ثواب کریں، اور یہ ہماری پہلی امی جان ہے۔ اور قرآن فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں، انبیاء کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، یہ میری بھی ماں ہے، یہ آپ کی بھی ماں ہے، اور حق بنتا ہے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب، اور یہ وہ ماں ہے کہ جو ہماری بخشش کروا سکتی ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئیں اور اگر دعائیں بھی قبول نہیں نہ ہوتی تو اس امی جان سیدہ خدیجہ کا وسیلہ دے کے دعا کریں، اللہ کریم دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ تو کل 10 رمضان ان کا یوم وصال گزر کے گیا ہے، تو خوب اصالِ ثواب کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔